بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لال شہباز قلندر جو کہ مشہور و معروف بزرگ ہستی ہیں، ان کی ولادت، وفات اور ان کے کیا کارنامے تھے جن کی وجہ سے آج بھی دنیا ان کو چاہتی ہے اور ان سے محبت رکھتی ہے۔ آپ کی ولادت 537 ہجری مروند افغانستان کے شہر میں ہوئی اور آپ کی وفات 673 ہجری میں سیون شریف جو سندھ کا مشہور شہر ہے وہاں پہ ہوئی۔ اسم گرامی سید عثمان، والد محترم کا نام سید کبیر اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے۔ پیر و مرشد نے لال شہباز کا لقب عطا کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق آخری عمر آپ پر جذب و سکر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس لیے قلندر کہلائے۔ حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلاش علم میں مختلف علاقوں میں طویل اسفار اختیار کی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جیسے عظیم صوفیہ سے آپ کی صحبتیں رہتی تھیں، مگر تاریخی اعتبار سے یہ روایتیں درست نہیں۔ برٹن ہسٹری آف سندھ کے مطابق آپ علم لسانیات اور صرف و نحو قواعد کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ اگرچہ ہندوستان پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو حکمران برسر اقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے اور انہیں سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ انہی ہندو حاکموں میں راجہ سیوستان بھی تھا۔ اس شہر کا موجودہ نام سیون ہے، جو حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کھیر تر کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیرجی تھا، جو عرف عام میں چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اس راجہ کا علامتی نام ہو۔ ہندی زبان میں اندھیر نگری چوپٹ راج ایک مشہور محاورہ ہے۔ چوپٹ راج سے مراد انتہائی نااہل حکمران ہے، جس کے عہد حکومت میں بد انتظامی، بے ایمانی اور ناانصافی حد سے گزر گئی ہو۔ اسی چوپٹ راج کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ پھر اس درویش نے اپنے چند خدمت گاروں کے ساتھ سیون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی، جہاں کی بیشتر آبادی زنا بازاری طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمست لوگ فجر کی اذان تک شور مچاتے رہے۔ درویش اپنے اوراد میں اور وظائف میں مشغول رہا، مگر اس کے خدمت گاروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، یہ کیا محلہ ہے اور کیسے اس کے مکین ہیں۔ آخر رات گزر گئی، پھر صبح ہوئی تو خدمت گار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں پہنچے۔ گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس 2-4 گھر مسلمانوں کے تھے۔ درویش کے خدمت گار ان مسلمانوں کے پاس گئے تو صورتحال منکشف ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، بابا آپ یہاں کہاں آ گئے؟ سیون کے مسلمانوں نے درویشوں سے پوچھا، یہ ہندو کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتیں رہتی ہیں جن کے سیاہ کاروں نے ہماری زندگی وبال کر دی ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لیے جائے امان ہوتی تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہوتے۔ یہ اوباشوں کی نگری ہے جہاں دن رات آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں اس عذاب سے مسلسل نجات ملے گی۔ درویش حیران و پریشان واپس لوٹ آئے، اپنے مرشد سے کہنے لگے، شیخ یہاں سے جلد از جلد کوچ کر جائیں کہ یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ شیخ نے اپنے خدمت گاروں سے پوچھا کہ آخر کیوں؟ خدام نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ تو شیخ نے اپنے خدمت گاروں کی بات سن کر فرمایا، غلطی سے نہیں آئے بلکہ قصدن بھیجے گئے ہیں۔ درویشوں نے کہا، شیخ اس معصیت قدم میں تو سانس لینا بھی دشوار ہے، زنا بازاری کی بستی ہے، بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ شیخ نے فرمایا، مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلا جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے کہ جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں اور فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کے تمام غلاظت
حفاظتیں دور فرما دے گا۔ وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں ڈھو ڈالے گا۔ خدمتگار اپنے شیخ کے فرمودات سن کر بظاہر مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ دلی طور پر اس کیفیت و غلیظ فضا میں عجیب سی خلش اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں اہل محلہ نے اجنبی درویشوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ لوگ ہنستے گاتے جھومتے لڑکھڑاتے اور خدا پرستوں سے استہزاء کرتے گزر رہے تھے۔ سورج اپنے مستقر پر گردش کر رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اندھیرے کی آمد سے پہلے ہی یہاں گھر گھر چراغ چل جاتے تھے۔ عطر المہد پھول بیچنے والی گلی موڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ خریدار ان بدمست اپنی ظاہری و باطنی تعفن کو چھپانے کے لیے خوشبو کا سہارا لے سکیں۔ برسوں سے یہی کاروبار جاری تھا، مگر آج کی شام اچانک بازار کا رنگ بدل گیا۔ روز کا معمول تھا کہ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتی تھی، لیکن آج حیرت انگیز طور پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ عطر و پھول بیچنے والوں نے دیکھا کہ رقص و موسیقی کے شائقین گلیوں میں داخل ہوتے تھے اور یکا یک گھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ آتے وقت ان لوگوں کے چہروں پر مستی سرخوشی کے آثار ہوتے تھے، مگر جاتے وقت وحشت نمایاں ہوتی تھی۔ گل فروش انہیں آوازیں دیتے رہ جاتے، مگر وہ پلٹ کر نہ دیکھتے اور اسی طرح واپس چلے جاتے کہ اب ان کے لیے بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ رات آئی تو اس محلے پر سکوت و مرگ کا سا گمان ہونے لگا۔ کہاں تبلوں گھنگروں اور آوازوں کا وہ شور کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور کہاں یہ خاموشی کہ اس بستی کے مکین اپنے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن سکتے تھے۔ آخر طوائفوں کے محافظ سراد حاج جاننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور گل فروش سے سردی بازار کا سبب پوچھنے لگے۔ گل فروش ایک ہی جواب دیتے، آنے والے گلیوں تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے۔